دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، مختصر ہے اور نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں اور کامل ہے اور مکمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام نے مشقت دنیا میں اٹھائی، تکالیف اٹھائی، بہت سارے مصائب جھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی بات پر تسلی دی کہ اصل تو آخرت ہے اور جنت ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خاطر بہت مشقت اٹھا رہے تھے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو بھی شہید کر دیا، ان کے والد کو بھی، اور خود ان کو بہت مشقت میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینا کے اندر جب یثرب سے لوگ آئے، مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ پھر اس کا نام پڑ گیا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اپنے پاس لے آئیں گے، ہم آپ کی بات کو سنیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہم آپ کے لیے وہ انتظام کریں گے جو ایک بہترین مہمان کے لیے ہوتا ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی، جنت کا وعدہ کیا۔ حنین کے موقع پر جب بہت سارا مال غنیمت آیا اور اس مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا اور اس کی بنیاد یہ رکھی مال غنیمت کے تقسیم کرنے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب اور رشتہ داری میں، اور پھر جو نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر تالیف قلب کے لیے ان کے لیے زیادہ حصہ رکھا، سب سے آخری حصہ انصار مدینہ کے لیے آئے۔ حالانکہ انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں اور بہت زیادہ اپنے مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے انہوں نے قربانیاں دی۔ بدر کے اندر 14 شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار میں سے تھے۔ احد کے اندر 70 شہید ہوئے، ان 70 میں سے 65 انصار میں سے تھے اور صرف 5 مہاجرین میں سے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی موقع پر زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ انصار مدینہ دی، لیکن حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا سب سے کم حصہ انصار مدینہ کے پاس آیا۔ تو کچھ جوانوں نے آپس میں کہا یہ کیا بات ہے، جب جان دینے کا موقع آتا ہے تو ہم آگے آگے، جب مال تقسیم ہونے کا موقع آتا ہے ہم پیچھے پیچھے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے اے انصار، میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور آواز آ رہی ہے؟ میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن آپ نے میری بات کو سنا۔ مجھے اپنے پاس لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن آپ حضرات انصار مدینہ، آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ پھر ابھی بیچ میں رکی تھی؟ جی اچھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ حضرات نے مجھے پناہ دی، میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آپ انصار مدینہ نے میری بات کو سنا، میری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آپ انصار مدینہ نے میری مدد کی۔ پھر فرمایا لیکن میں بھی تو یہ کہہ سکتا ہوں، آپ حضرات گمراہی کے اندر تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، آپ لوگ دنیا کے اندر ایک ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں عزت دی اور اونچا کیا، اور آپ دین کو سمجھتے نہیں تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے انصار تم اس بات پر خوش ہو کہ باقی تو میرے بدن سے بدن کے اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہیں، اور وہ کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہے وہ تم ہو۔ پھر فرمایا اگر سارے کے سارے ایک وادی میں جائیں اور انصار مدینہ تم کسی اور وادی میں جاؤ تو جس وادی میں تم چلو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ پھر فرمایا کیا اس تقسیم پر تم خوش ہو، یہ تو مال مویشی لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ انصار مدینہ اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ دیکھو دنیا کے اندر مشقتیں آئیں گی، دنیا کے اندر تکلیفیں آئیں گی، دنیا کے اندر ناگواریاں آئیں گی، اور ان کو جھیلنا ہے، ان پر صبر کرنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، اور پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بہترین بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیوں کے لیے ایک مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے دنیا میں مشقت آ گئی، دنیا میں پریشانی آ گئی، اب یہ پریشانی یہ مشقت ایسا نہ ہو میری ناکامی کا سبب ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اس کو واضح فرما رہے ہیں۔ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے فقط فاز، بس یہی کامیابی ہے۔ کامیابی دنیا کے اندر راحت کا سامان اکٹھا ہو جائے، کامیابی دنیا کے اندر کوئی اونچا عہدہ منصب مل جائے، کامیابی یہ کہ دنیا کے اندر مال ملک مل جائے، یہ اسباب کامیابی کے نہیں ہیں، اس کو اللہ نے واضح فرما دیا، یہ کامیابی کی باتیں نہیں ہیں۔ کامیابی صرف وہی ہے کہ انسان اس دنیا سے ایسا جائے اللہ اس سے راضی ہو اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو، بس یہی کامیابی ہے۔ اب انسان چاہتا ہے کہ میں مشقت سے بچ جاؤں، تکالیف سے بچ جاؤں اور میرے پر کوئی مصیبت نہ آئے، میری ہر تمنا پوری ہو جائے، انسان یہ چاہتا ہے، لیکن دنیا اس کے لیے پورا ہونے کی جگہ نہیں بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ انسان دوسرے کی تمنا کرے گا، اور دوسری وادی دے دی جائے تو یہ انسان تیسرے کی تمنا کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے اندر جو انسان چاہے وہ پورا ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ترغیب دی، سمجھایا، بتایا کیا ہے؟ صبر کرو،
مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس امت کو، انسانوں کو سمجھایا، ترغیب دی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی اعانت، مدد حاصل کرو صبر سے، نماز کے ذریعے سے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بھی کرو اور حق کی وصیت بھی کرو، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مختلف انداز سے کہ برداشت کر لو، تھوڑا سا وقت ہے، انسان کی زندگی دنیا کے اندر تھوڑی ہے، مختصر ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راحت پانے والوں میں سے ہے یا اس کی وجہ سے راحت پائی گئی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر یہ دنیا میں مشقت میں تھا تو اس سے اس کو راحت مل گئی، اس کو اطمینان مل گیا، دنیا کی مشقت اس کے اوپر سے ہٹ گئی، اور راحت اوروں کو ملی اس اعتبار سے اگر یہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور وہ جو تکلیف پہنچا رہا تھا وہ ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر جو تکلیفیں پہنچیں گی انسان پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک ایک کو بلائیں گے اور اس کو یاد دلائیں گے، دیکھو دنیا کے اندر تم نے یہ تکلیف اٹھائی، تم نے یہ مشقت اٹھائی، یہ ناگواری تم پر آئی، تم نے صبر کیا، آج اس کا بدلہ یہ ہے۔ ایک ایک تکلیف کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بتائیں گے کہ اس کا کیا بدلہ مل رہا ہے۔ تو یہ انسان تمنا کرے گا حشر کے میدان میں کاش دنیا کے اندر میرا بدن کینچی سے کترا جاتا تاکہ ان تکلیفوں کا بدلہ یہاں یہ ملتا۔ دنیا میں اللہ سے مانگنا تو عافیت چاہیے، اللہ سے خیریت مانگنی چاہیے، اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، اللہ سے سلامتی مانگنی چاہیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی زندگی ہے اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے ہیں، اس راستے میں تکالیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی اور ناگواری آئیں گی۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ سب سے زیادہ مشقت اس دنیا کے اندر، سب سے زیادہ مشقت اس دنیا میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو رکھا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا اس دین کی خاطر مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے کے اندر، مبارک مکان کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، دنیا میں آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، دنیا کے اندر آپ پر بہت مشقتیں آئیں، میں سمجھتی ہوں اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر رہی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ پر سب سے زیادہ مشقت اس وقت آئی جب آپ احد کے میدان سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے بہت سارے ساتھی زخمی ہو گئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے،
اور صرف یہ زخم نہیں بلکہ جسمانی زخم کے علاوہ ذہنی طور سے اتنا آپ حضرات پر مشقت آئی. جب آپ لوٹ رہے تھے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ہر گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. مدینہ منورہ کا ہر گھر متاثر ہو گیا تھا. آپ کے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور آپ کو ان کی شہادت پر، ان کی جدائی پر بڑا صدمہ تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین یہ وقت تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے عائشہ اس سے بھی زیادہ مشکل وقت میرے پر گزرا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، عرض کیا اللہ کے رسول اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جب میں طائف گیا تھا، اور طائف بھی اس حال میں گیا کہ وہ عامۃ الحزن، وہ بڑا صدمے والا سال تھا جو میرے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے. ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا. پھر 3 دن کے بعد جو گھر میں میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور مشرکین مکہ نے مجھ پر مصائب توڑ دیے اور بہت مشقت مجھ پر آئی. تو میں نے طائف کا رخ کیا. میں 28 دن اس طائف میں رہا، لیکن بہت ہی بے رخی سے وہ لوگ پیش آئے، یہاں تک کہ آخری دن تو انہوں نے میرے پیچھے لڑکے لگا دیے، مجھے پتھر مارتے رہے. میں ان سے بھاگتا رہا. میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میرے پاؤں خون سے لہو لہان ہو گئے، اور میں بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان کو بچایا ان سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں. اس امت کو کیا خوشخبری سنائی؟ فرمایا کہ میری امت تو دنیا کے اندر سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں، لیکن حشر میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی تو سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے. ان کو بتایا جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کے لیے دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی تکلیفیں رکھی گئی ہیں. ایسی آزمائشیں اس امت کے لیے ہیں کہ سابقہ نبیوں نے اور ان کی امتوں نے ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور وہ سب اس امت کے لیے. بہت ساری گزر گئیں، بہت ساری ابھی آنی باقی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب فتنہ دجال ہے، اس امت کے لیے ہے. فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، اس امت کے لیے ہے. فتنہ دابۃ الارض ہے، وہ اس امت کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس امت کو پہلی آزمائشوں سے گزارا ہے اور نکالا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کو پناہ دی ہے، اسی طرح سے آنے والی آزمائشوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو نکالتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں گے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو آزمائشیں، جو امتحانات اللہ نے اس امت کے لیے رکھے، امت محمدیہ کے لیے جو اللہ نے آزمائشیں رکھی ہیں، اگر ان میں سے اگر ایک بھی کسی سابقہ امت پر آ جاتا
وہ امت تو ختم تھی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کو اللہ اپنے فضل سے ہر آزمائش سے نکالتے چلے جا رہے۔ جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ذرا آندھی تیز چلتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، دعاؤں کے اندر لگ جاتے تھے۔ سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، کوئی مشکل آتی، کوئی ناگواری آتی، کوئی امتحان آ جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اب بدر کا میدان ہے، 313 ہیں، نہتے ہیں، ہتھیار بھی زیادہ نہیں اور سواریاں بھی زیادہ نہیں، اور مقابلہ کس سے ہے؟ 1000 تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، ہر ایک کے پاس سواری ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، ساری رات ان کے لیے ایک جھونپڑا سا بنایا گیا اور اس کے اندر ساری رات دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر چھوٹی تھی، 21 سال کی عمر تھی، کا میرا دل چاہا رات ہو گئی میں دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ تو کپڑا لگا ہوا تھا، میں نے اس کپڑے کو ہٹایا، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس عریش کے اندر، اس جھونپڑے میں ایسی دعا لجاجت کے ساتھ، ایسی دعا عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر چادر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دعا مانگتے مانگتے اتنا اونچا اٹھاتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی اور کاندھے پر جو چادر ہے وہ گر جاتی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس چادر کو اٹھاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھتے اور عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، بس آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ، اگر یہ 313 یہ ختم ہو گئے، پھر حشر تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث مانگ رہے ہیں، لیکن حوصلہ دلایا۔ صبح کا وقت ہوا، باہر تشریف لائے اور سارے صحابہ سے فرمائے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ کی لاش ہوگی، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی۔ ایک ایک جگہ بتاتے رہے، یہاں اس کی لاش ہوگی، بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر، مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام لیتے گئے، بتاتے گئے، یہاں ان کی لاش ہوگی۔ صحابہ اکرام کو اتنا یقین تھا حضور کی بات پر، اتنا اطمینان ہو گیا، پھر فرمایا ہم دیکھتے تھے جہاں بتایا حضور نے جنگ کے بعد وہیں اس مشرکین مکہ میں سے ایک کی لاش پڑی رہتی، اور ہم پہچانتے تھے یہ انسان کی وار سے گیا ہے یا فرشتوں کی وار سے گیا ہے، ہم پہچاننے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دلاتے، فرمایا اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر
رات کا اندھیرا کتنا طویل ہو جائے، آخر کار سویرا ہونے والا ہے۔ جو رات کا اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے۔ صبح صادق ابھی صبح ہونے والی ہے، قریب ہے، اس سے پہلے رات کا اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، عنقریب یہ اندھیرا چھٹنے والا ہے اور سویرا ہونے والا ہے، اور اب چاندنا ہوگا، سورج نکلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مشقت میں ضرور رکھا ہے اور ناگواریوں کے اندر اس امت کو رکھا ہے، لیکن اس امت کے لیے بشارتیں بھی بہت ہیں۔ جو مشقت آئے گی، جس پر یہ صبر کرے گی، چاہے وہ اجتماعی تکلیف ہو چاہے وہ انفرادی ہو، انفرادی مشقتیں بھی آئیں گی، انفرادی تکالیف بھی آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، ان پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور سہ جانا ہے۔ جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا، جس نے ناگواری پر صبر کرنا، جس کو یہ ہنر آ گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتی۔ اب تو ہر قدم پر اس کی جیت ہی جیت ہے، ہر موقع پر یہ جیتے گا۔ کیوں؟ اس نے یہ سیکھ لیا کہ میں صبر کروں اور میں اپنا معاملہ اللہ کو چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بڑے واقعات بتائے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آ گئے اور اس پر خون کے دھبے تھے، اور وہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو دیکھا، ہے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا، لیکن یہ بھیڑیا کیسا تھا؟ کرتا تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، صحیح سالم ہے، خون کے دھبے الگ الگ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ بیٹوں نے کہا وہ تو ہلاک ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا، ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا معاملہ اللہ کو چھوڑتا ہوں اور میں صبر کروں گا۔ کتنا صبر کیا؟ کتنا صبر کیا؟ 40 سال تک روتے رہے، گاہے گاہے وقفے وقفے سے بیٹوں کو کہتے رہے جاؤ یوسف کو لے کر آؤ، اور ہر دفعہ بیٹے یہ کہتے رہے وہ تو ختم ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اور بار بار یعقوب علیہ السلام کہتے رہے میں تو صبر کروں گا، میں اپنا معاملہ اللہ کو چھوڑتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روتے روتے بینائی چلی گئی۔ جب آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ، یہ میری قمیض ہے، یہ والد کے چہرے پر لگا دینا، اللہ اس کی برکت سے بینائی لوٹا دیں گے۔ تو بھائیوں نے ایسے ہی کیا، اور بینائی جب واپس آ گئی یعقوب علیہ السلام کی، بیٹوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیونکہ صبر کیا تھا، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کوئی لعن طعن نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاں میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا، اور اللہ کی طرف سے، تم سب کی طرف سے اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ آدمی جب صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، سہ جاتا ہے، پھر انجام کے اعتبار سے جب اس کو کامیابی ملتی ہے پھر اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، مشقت ہی مشقت، تکلیفیں ہی تکلیف، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اب سارے مشرکین مکہ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے ایذائیں دیں، اور ہم اندازہ تصور نہیں کر سکتے کتنی تکلیفیں دیں، قابو آ گیا سب پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور سب جمع ہیں اور یوں فرما رہے ہیں، آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کی طرف سے میرا دل صاف ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ صبر ہو، اور اس لیے ہو مجھے اللہ سے اس صبر کی امید ہے، صرف اللہ سے امید ہو۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ سے توقعات ہوتی ہیں، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور وہ دل ہمیشہ تکلیف میں ہی مبتلا رہتا ہے، کڑتا ہی رہتا ہے، کڑتا ہی رہتا ہے۔ کیا ہے؟ صبر نہیں ہے۔ صبر اس وقت کا ہے جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی ناگواری آئے، اس موقع پر آدمی صبر کر لے۔ صبر کس پر ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی ناگواری آئی ہے، یا اللہ کے بندوں کی طرف سے کوئی مشقت آئی ہے، یا اس نے کوئی دین پر چلنا اس کا عزم کیا ہے، اس چلنے پر کوئی مشکلات آ رہی ہیں، یا اس کے دل میں تقاضا اٹھ رہا ہے اپنی خواہش کے پورا کرنے کا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ اپنی اس ناجائز خواہش کو روکتا ہے، اور اس روکنے پر جو اس پر مشقت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ سارے صبر کے اقسام ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اس کی اچھی امید باندھتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ آدمی دنیا کے اندر ہر وقت یہ توقع نہ رکھے کہ میری ہر تمنا پوری ہوگی، آدمی اس دنیا میں ہر وقت یہ توقع نہ رکھے کہ جو میرے جی میں آ رہا ہے وہ پورا ہو جائے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے آئے، ایک صحابی نے دیکھا، چلے گئے، رات کو آئے اور حضور کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول، میں نے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، پھر میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا آپ پر فاقے کے بالکل اثرات ہیں، میں سارا دن میں نے محنت کی، میں نے مزدوری کی، یہ مٹھی بھر کھجوریں میں مزدوری میں کما کر میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، میری طرف سے قبول کیجیے۔ تو حضور نے پوچھا، تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اس پر کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی کر دیں گے، نہیں، فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس مصائب پر صبر ہوگی، اس پر اللہ آسانی فرمائیں گے، پھر آسانی آئیں گی۔ اللہ کا دینے کا یہی انداز ہے۔ اللہ نے جو نظام چلایا ہے دنیا میں، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی مشقت آتی ہے، جس پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کے یہاں خوب بیٹیاں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کی علامات ہیں۔ کسی کے یہاں کوئی مشکل آ جائے، اللہ اس سے راضی ہیں۔ کسی کے یہاں کوئی مہمان آ جائے، اللہ اس سے خوش ہیں۔ کسی کے یہاں بیٹیوں کی خوب پیدائش ہو تو اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے خوش ہیں۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامات ہیں۔ اور جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، پھر اس کو کہیں جانا نہیں ہے۔ اور اللہ کسی سے ناراض ہو گئے پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، پھر چاہے حالات کتنے ہی اچھے نظر آئیں، بہت اچھے حالات ہیں، عالی شان مکان ہے، بہت ہی اچھے علاقے کے اندر بہت بڑا بنگلہ ہے، سامان ہے، ساز و سامان بہت کثرت سے ہے، سواریاں ہیں، راحت کا ظاہری شکل میں بہت زیادہ سامان ہے، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے گی اس دنیا کے اندر، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری جائے گی، اللہ کے علاوہ دنیا میں زندگی گزاری جائے گی، سامان بہت ہوگا، نقشے بہت ہوں گے، چیزیں بہت ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیں گے، مصیبتیں، دل پریشان ہوگا۔ اب ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا، ایک تو صبر پر مشقت آتی ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی پر تکلیفیں آتی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب کوئی مصیبت، مشکل، مشقت، ناگواری آئے اور اللہ کے لیے اس پر صبر کر لیا، دل کے اندر انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، دل پریشان نہیں رہتا، بلکہ یوں کہتا ہے میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ مشقت، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ ناگواری اللہ کی طرف سے آئی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ سے اس کی ثواب کی امید رکھتا ہے۔ لیکن نافرمانی پر، منمانی پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، اللہ کے حکم کے توڑنے پر جو مصیبت آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، جو ناگواری آتی ہے، اس میں دل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کسی پل اس کو چین نہیں ملتا، اس کے حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں اندرونی طور سے، یہ تمنا کرنے لگتا ہے کاش میں زمین پر نہ ہوتا، میں زمین کے نیچے ہوتا۔ یہ موت کے انتظار میں رہتا ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کی نافرمانی پر جو مصیبت آئی ہے، اب اس کا دل پریشان ہے۔ اور جس نے صرف اللہ کے لیے صبر کیا، مشقت آ گئی، ناگواری آ گئی، کوئی ایسے حالات بن گئے جو ناسازگار ہیں، اس نے صرف اللہ کے لیے اس پر صبر کیا، ضبط کیا اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک اتنی سخت بیماری آئی، اتنی سخت بیماری، قوم نے اپنے یہاں سے باہر نکال دیا، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے بیماری دور کر دی تو کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے وہ تمہاری بیماری کے 18 سال کیسے گزرے؟ فرمایا اوہ مت پوچھو، جب صبح ہوتی اللہ تعالیٰ خالق کائنات، مالک کائنات مجھ سے پوچھتے اے میرے ایوب کیا حال ہے تمہارا؟ اس لذت میں، اس مزے میں اللہ نے میرا حال پوچھا ہے، شام ہو جاتی، پھر شام ہوتی پھر اللہ مجھ سے پوچھتے اے میرے ایوب کیا حال ہے تمہارا؟ اس لذت میں، اس مزے میں کہ اللہ نے مجھ سے میرا حال پوچھا ہے، بس صبح ہو جاتی۔ 18 سال اس طرح سے گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 40 دن آگ کے اندر۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے
ابراہیم علیہ السلام سے وہ 40 دن آپ کی آگ میں کیسے گزرے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرے زندگی کے بہترین دن تھے وہ 40 دن، بہترین دن تھے۔ کیا تھا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ 40 دن ایسے ہی گزر گئے، اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جب مشقت آئے، تکلیف آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ خوب استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں، ہماری اس پریشانی کو آسانی سے بدل دے، ہماری اس مشقت کو، ہماری اس تکلیف کو راحت سے بدل دے۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے پر خوش ہو کر اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں اور اللہ اس کو دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا مجھ سے مانگو، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے مانگو گے تو میں دوں گا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ آسانی مانگنی چاہیے، خیریت مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے۔ آ جائے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، جزا وفا نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ اب یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی فرض واجب نہیں لیکن سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیعت رضوان کا بھی ذکر کیا ہے، جو درخت کے نیچے ہوئی، اور اس درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی اس میں جو شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ مردوں کو بھی بیعت فرماتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مستورات کو بھی بیعت کرتے تھے۔ مردوں کو تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت فرماتے، مستورات کے لیے ایک یمنی چادر تھی، مستورات مکان کے اندر ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، یمنی چادر پھیلائی جاتی، اس چادر پر عورتیں مستورات ہاتھ رکھتی ہیں۔ ایک کونا باہر ہوتا، اس کونے چادر کے کونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ہاتھ مبارک رکھتے اور پھر ان سے بیعت لیتے۔ مختلف عنوانات پر بیعت ہوتی۔ ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، ہم ہر مشکل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم جب بھی مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے، ہم کسی اور سے کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، ہم جہاد کے اندر اپنے مردوں کو بھیجیں گے، اپنے مال کو بھی خرچ کریں گے، اور مختلف عنوانات پر مردوں سے بھی عورتوں سے بھی بیعت ہوتی ہے۔ پھر بیعت ہونے کے بعد آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے۔ آدمی بیعت ہونے کے بعد اعمال کا اہتمام کر لیتا ہے۔ اعمال مستورات کے لیے بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ وظیفے نہیں ہیں۔ ان کے لیے مستورات کے لیے وظائف کیا ہیں؟ وظائف یہ ہیں اپنے گھر کی خانہ داری کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اولاد کی تربیت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اول وقت میں وقت نکال کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، گھر کے اندر رہیں، کم سے کم گھر سے باہر جائیں، ضرورت کے مطابق جانا ہے اجازت لے کر جائیں، پردے کی حالت میں جائیں،
جتنا وقت لیا ہے اجازت کا اتنے وقت کے لیے جائیں، واپس جلدی سے لوٹ کر آئیں، اور گھر کے اندر پھر ایسا ماحول بنائیں کہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ گھر میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوں۔ ان باتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی آسان کریں گے، اللہ ہماری آخرت بھی آسان کریں گے۔